جھکائیں، کیونکہ یہ وقت ہے کہ ہم خداوند کے حضور روزانہ کی طرح اس کے حضور حاضر ہوں، اپنی ساری شکر گزاریاں لے کے، اپنی ساری پریشانیاں لے کے، اپنے سارے ہدیے لے کے، اپنی ساری درخواستیں لے کر بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوں، جو سب سجدوں کے لائق ہے، اور سب تعریف اور تمجید اسی کے نام کو مبارک ہو۔ آمین۔ آمین۔ آئے ہم اپنی دعا جو ہے، اوپننگ پریئر جو ہے، وہ سارا کے ساتھ مل کے کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، دعا شروع کرتے ہیں۔ باپ بڑے اس نام سے من باپ کا شکر کرتے ہیں کہ آپ نے موقع دی، ہم آپ کے میں حاضر ہیں۔ باپ رضا کریے، ہم دل گزار صدا کرتے ہیں۔ ہم سب کا ہاتھ آپ جب بھی گیت گانے پیش کریں، باپ آپ کو بولا آپ کو پسند آیا، مجھے پاک میں پڑھے ہم اس میں عمل کر سکیں، ہم ہماری بات سے برکت ہوئے۔ باپ ہم سب کا ہاتھ اس پوری پیمنٹ ہالٹ ہم آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں، کسی طرح کی باپ انٹرپشن سے دور رکھیے، ہم سب کا ہاتھ ہو، ہم سب کو اس طرح سے پکڑ دیجیے۔ آپ میرا شدا اس نے قبول کیجیے، اس مسیح ناصر کے نام میں آمین۔ 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 گاڈ بلیس یو۔ اور تیری سوکھنی قربانی کو قبول کرے، وہ تیرے دل کی آرزو بڑھ لائے اور تیری سب مشورت پوری کرے۔ ہم تیری نجات پر شادیانہ بجائیں گے اور اپنے خدا کے نام پر جھنڈے کھڑے کریں گے۔ خداوند تیری تمام درخواستیں پوری کرے۔ آمین۔ آمین۔ اب ہم خداوند کی پرستش میں بڑھتے ہوئے سسٹر سونیا سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنا سنگیت کا ہدیہ جو ہے وہ خداوند کے سامنے لائیں۔ ہاں جی، پریز دی لارڈ۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ ہاللیلویا۔ آؤ شکر خدا دا کریے، اے ہو رب دی مرضی ہے۔ آؤ شکر خدا دا کریے، اے ہو رب دی مرضی ہے۔ اس دے نام نو اچا کریے، اے ہو رب دی مرضی ہے۔ ساڈا رب پتالاں وچوں سانوں کڈ لے آیا ہے، پاپاں وچوں کڈ کے اپنے نال بٹھایا ہے۔ اس دے نام نو سجدہ کریے، اے ہو رب دی مرضی ہے۔ اس دے نام نو سجدہ کریے، اے ہو رب دی مرضی ہے۔ آؤ شکر خدا دا کریے، اے ہو رب دی مرضی ہے۔ دکھیاں دے دکھاں دا چارا یشو، سب قوماں دا راکھا ہے۔ بے آساں دی آس یہوہ، سب جگ دا آقا ہے۔ اس دے نام دا چرچا کریے، اے ہو رب دی مرضی ہے۔ اس دے نام دا چرچا کریے، اے ہو رب دی مرضی ہے۔ آؤ شکر خدا دا کریے، اے ہو رب دی مرضی ہے۔ اس دے نام نو اچا کریے، اے ہو رب دی مرضی ہے۔ اس دے پاک حضوروں سانو سچیاں خوشیاں ملیاں نے۔ اس دے پاک کلام نے سانو گجیاں گلاں دسیاں نے۔ اس نو ہر دم سجدہ کریے، اے ہو رب دی مرضی ہے۔ اس نو ہر دم سجدہ کریے، اے ہو رب دی مرضی ہے۔ آؤ شکر خدا دا کریے، اے ہو رب دی مرضی ہے۔ اس دے نام نو اچا کریے، اے ہو رب دی مرضی ہے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔
یقیناً خداوند کے نام کو اونچا کرنا یہ خداوند ہی کی مرضی ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ کیونکہ اس نے عجیب کام کیے ہیں۔ اس کے دہنے ہاتھ، اس کے مقدس بازو نے اس کے لیے فتح حاصل کی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ آمین۔ اب ہم سسٹر سریا کے ساتھ ہم اگلی ورشپ کریں گے۔ سسٹر سریا۔ اوکے، ہم گیت گائیں گے، میرا رب یہ ہوا ہے جو قدرت والا ہے۔ میرا رب یہ ہوا ہے جو قدرت والا ہے، میرا رب یہ ہوا ہے جو قدرت والا ہے۔ سارے معبودوں میں وہ، سارے معبودوں میں وہ شہرت والا ہے۔ میرا رب یہوہ ہے جو قدرت والا ہے۔ مانگتے ہیں خون دیکھو دوسرے معبود، مانگتے ہیں خون دیکھو دوسرے معبود، میرے رب نے پیش کیا ہے اپنا وجود، میرے رب نے پیش کیا ہے اپنا وجود، میرے رب نے پیش کیا ہے اپنا وجود۔ میرا رب خداوند ہے جو جرت والا ہے، میرا رب خداوند ہے جو جرت والا ہے۔ سارے معبودوں میں وہ، سارے معبودوں میں وہ شہرت والا ہے۔ میرا رب یہوہ ہے جو قدرت والا ہے۔ باقی قبروں کے اندر پڑے ہیں معبود، باقی قبروں کے اندر پڑے ہیں معبود، میرا یسوع زندہ ہے وہ ہے یہاں موجود، میرا یسوع زندہ ہے وہ ہے یہاں موجود، میرا یسوع زندہ ہے وہ ہے یہاں موجود۔ میرا رب جلالی ہے جو حشمت والا ہے، میرا رب جلالی ہے جو حشمت والا ہے۔ سارے معبودوں میں وہ، سارے معبودوں میں وہ شہرت والا ہے۔ میرا رب یہوہ ہے جو قدرت والا ہے۔ واحد یسوع نے پائی ہے موت پہ فتح، واحد یسوع نے پائی ہے موت پہ فتح، آسماں زمین پہ ہوتی اس کی مدح، آسماں زمین پہ ہوتی اس کی مدح، آسماں زمین پہ ہوتی اس کی مدح۔ میرا رب مسیحا ہے جو قوت والا ہے، میرا رب مسیحا ہے جو قوت والا ہے۔ سارے معبودوں میں وہ، سارے معبودوں میں وہ شہرت والا ہے۔ میرا رب یہوہ ہے جو قدرت والا ہے، جو شہرت والا ہے،
जो जुर्रत वाला है, जो हशमत वाला है, जो कुवत वाला है। Hallelujah. Amen. हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदावंद बुजुर्ग और नहायत सताइश के लायक है, वो सब मबूदों से ज्यादा ताजीम के लायक है, इसलिए कि और कौमों के सब मबूद महज बुत हैं, लेकिन खुदावंद ने आसमानों को बनाया। अजमत और जलाल उसके हुजूर में है, कुदरत और जमाल उसके मकदस में। ए कौमों के कबीलों, खुदावंद ही की तमजीद करो, खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शयान है। हदिया लाओ और उसकी बारगाहों में आओ, पाक राइश के साथ खुदावंद को सजदा करो। आमीन। अब वक्त हुआ जाता है कि हम इबादत के दूसरे हिस्से में शरीक हों और अपने सरों को झुकाएं उस खुदा के सामने, उस बादशाह के सामने जिसके सामने सारी कायनात जो है वो झुकती है, आसमान और जमीन की हर चीज उसको सजदा करती है। और मैं सिस्टर शाहीन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कलाम के लिए छोटी सी प्रेयर करें, उसके बाद हम ब्रदर जावेद को मैसेज का मौका देंगे। Praise the Lord. Hallelujah. 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 Jesus. Oh, Shiaraba Sandria Sandria Re Shekeria Katria Katria. Hallelujah. Re Sandria 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 Sandria. Oh, Rabba Shiria Beria Sandria. Praise you, praise you, praise you. Hallelujah. 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 Yes, Lord Jesus. खुदा हम तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ करते हैं खुदा बाप। इस मीटिंग को खुदा यीशु तेरे हाथों में दे देते हैं। खुदा तू शुरू से लेके आखिर तक हमारी मदद करना। ऐ बाप खुदा पाक रू तो इसको चलाना। खुदा जो भी तेरी पाक और पवित्र मर्जी है खुदा वही हम बोलें, वही हम गाएं। खुदा तेरा शुक्र करती हूँ खुदा सारी प्रस्तिश के लिए, और खास आज गुलू को खुदा यीशु तेरे खून में छुपाती हूँ, सर से लेके पाँव के तलवे तक। खुदा अपने बंदा को ले और बड़े जोर से, बड़ी अपनी ताकत से इस्तेमाल कर। खुदा तेरा बंदा जब बोले तो खुदा अपनी दिलेरी के रूह देना। खुदा तेरा पाक मसा, तेरी पाक हजूरी तेरे बंदे के ऊपर ठहर जाए यीशु के नाम से। खुदा आज जो कुछ भी बोले खुदा वो तेरे तख्त की तरफ से हो। खुदा तू आज अपने बंदे की तरफ से हो के खुदा इसके अंदर से हो के हमारे साथ बात करना। खुदा हमारी सारी जरूरतों को, जो रूहानी हमारी जरूरतें हैं खुदा उसको पूरा करना यीशु के नाम से। खुदा आज जो कलाम हम सुने खुदा उससे हम मजबूत हों, उससे हम ताकत पकड़े, उससे हम जोर पकड़े। खुदा हमारे सारे जुए जो हैं उस कलाम के वसीला से खुलते जाएं, टूटते जाएं यीशु के नाम से। खुदा सारी जंजीरें खुल जाएं जिसमें हमें अबलीस ने जकड़ा हुआ है। खुदा बाप आज जब तेरा बंदा बोले तो खुदा इसकी जुबान को मसा कर। खुदा इसको सोचो ख्यालों को, रूह बदन जान को खुदा तेरे कंट्रोल में दे देती हूँ। खुदा बाप खुदा तू अपने बंदे को खुदा अपने बड़े जोर से इस्तेमाल करना। खुदा पतरस की तरह खुदा दिलेरी की रूह देना। खुदा जब तेरा बंदा बोले तो खुदा जिस तरह एक ही उसके बोलने से, तकरीर से खुदा 3000 लोग तब्दील हो गए थे, उनकी जिंदगियां तब्दील हो गई थी। खुदा आज उसी तौर से हमारे दिलों को तब्दील कर दे, हमारी सोचों को तब्दील कर दे। खुदा हम नए बन जाए। खुदा हमारे अंदर से वो पुरानी इंसानियत, पुराना हमारा मिजाज, वो पुराने रवैये खुदा यीशु तेरे जोर से, तेरी ताकत से खुदा वो हमारे अंदर से निकल जाए यीशु के नाम से। खुदा आज तू नया बना दे। खुदा क्योंकि खुदा तू हमें नया बनाने आया है। हम खुदा तेरे इरफान में खुदा तेरी रूह में बढ़ते जाए। खुदा हिकमत की रूह देना। खुदा बाप खुदा तेरा बेटा खुदा आज जब बोले तो खुदा हमारी जिंदगियों में एक नया जोश, एक नया वलवला आ जाए। खुदा एक खुदा नए सिरे से, नए तरीके से खुदा हम तुझे प्यार करें, तेरी इज्जत करें जिसके तू लायक है। खुदा बाप खुदा इसके होंठों को मसा कर। खुदा तेरी
पाक रूह की आग इसके अंदर लग जाए यीशु के नाम से खुदा बाप। एक एक जो भी जहां भी हम बैठे हुए हैं खुदा बाप, तेरे फरिश्तों को मांगती हूँ कि खुदा वो हमारी हिफाजत करें, निगहबानी करें खुदा बदी की जो भी कुव्वतें हमारे खिलाफ या इस मीटिंग के खिलाफ काम कर रही हैं खुदा यीशु के नाम से उनको पीछे हटने का हुक्म देती हूँ यीशु के नाम से खुदा। अब आप खुदा तेरा मसा, तेरी गहरी हुजूरी इस जगह पे जहां जहां हम बैठे हैं और खास तौर पे गुलू के ऊपर मांगती हूँ यीशु के नाम से खुदा इस दुआ को बड़े ही ईमान और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रेज गॉड। जय मसीह जी सारे। जय मसीह दी। जय मसीह दी। हाँ भी काके दी आवाज भी आ गई लग। हाँ जी मैं आ गया हूँ। चल फिर थोड़ी जी रीडिंग ही कर दे साडे नाल। मैं श्योर क्यों नहीं। एक मिनट मैं ऐनक ले ला। चले आप वफा काका मामू रीडिंग करेंगे मेरे से। ओके मामू ठीक। पिछली दफा कहाँ पे छोड़ा था हमने, याद है किसी? मेरे ख्याल आधा चैप्टर पढ़ लिया था हमने। अमाल 7 चैप्टर है। जी जी, मूसा का जिक्र हमने पढ़ लिया था। तीस आयत से हमने पढ़ना था और जब पूरे 40 बरस शायद है ना। हाँ ये झाड़ी वाला नहीं था हमने पढ़ा। चले काके जरा रीडिंग करेंगे। 30 से 30 से वफा शुरू करूं फिर 30वीं वर्ष से 7 बाप 30 से यहाँ से हमने नहीं था पढ़ा। हाँ 7 बाप 30 आयत से और जब पूरे 40 बरस हो गए तो 30 आयत। ओके तो बस ना उतो तक पढ़ दे। 40 बरस हो गए तो कोई सीना के बियाबान में। ठीक है यही सही है। हाँ 30वीं आयत। ओके जी, हम पढ़ेंगे माल की किताब में से बाब नंबर 7 और वर्स नंबर 30। और जब पूरे 40 बरस हो गए तो कोई सीना के बियाबान में जलती हुई झाड़ी के शोला में उसको एक फरिश्ता दिखाई दिया। जब मूसा ने उस पर नजर की तो उस नजारा से तज्जुब किया, और जब देखने को नजदीक गया तो खुदावन की आवाज आई कि मैं तेरे बाप दादा का खुदा यानी इब्राहिम और इसहाक और यकूब का खुदा हूँ। तब तो मूसा कांप गया और उसको देखने की जरूरत ना रही। खुदावन ने उससे कहा कि अपने पांव से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो पाक जमीन है। मैंने वाकई अपनी उस उम्मत की मुसीबत देखी जो मिस्र में है, और उनका वो आओ नाला सुना, बस उन्हें छुड़ाने को उतरा हूँ। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। जिस मूसा का उन्होंने ये कहकर इनकार किया था कि तुझे किसने हाकम और काजी मुकर्रर किया, उसी को खुदा ने हाकम और छुड़ाने वाला ठहरा कर उस फरिश्ता के जरिया से भेजा जो उसे झाड़ी में नजर आया था। यही शख्स उन्हें निकाल लाया और मिस्र और बहरे कुलजम और बियाबान में 40 बरस तक अजीब काम और निशान दिखाए। ये वही मूसा है जिसने बनी इसराइल से कहा कि खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक नबी पैदा करेगा। ये वही है जो बियाबान की कलीसिया में उस फरिश्ता के साथ जो कोई सीना पर उससे हम कलाम हुआ और हमारे बाप दादा के साथ था, उसी को जिंदा कलाम मिला कि हम तक पहुंचा दे। मगर हमारे बाप दादा ने उसका फरमा बरदार होना ना चाहा, बल्कि उसको हटा दिया और उनके दिल मिस्र की तरफ माइल हुए। और उन्होंने हारून से कहा कि हमारे लिए ऐसे माबूद बना जो हमारे आगे आगे चलें, क्योंकि ये मूसा जो हमें मुल्क मिस्र से निकाल लाया, हम नहीं जानते कि वो क्या हुआ। और उन दिनों में उन्होंने एक बछड़ा बनाया
اور اس بت کو قربانی چڑھائی اور اپنے ہاتھوں کے کاموں کی خوشی منائی۔ پس خدا نے منہ موڑ کر انہیں چھوڑ دیا کہ آسمانی فوج کو پوجیں۔ چنانچہ نبیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ اے اسرائیل کے گھرانے، کیا تم نے بیابان میں 40 برس مجھ کو ذبیحے اور قربانیاں گزرانی؟ بلکہ تم مولک کے خیمہ اور رفان دیوتا کے تارے کو لیے پھرتے تھے، یعنی ان مورتوں کو جنہیں تم سجدہ کرنے کے لیے بنایا تھا۔ آمین۔ آگے بھی پڑھ دو۔ آگے پڑھ۔ چل آگے اچھا، وہ چلو پڑھ دو۔ پس میں تمہیں بابل کے پرے لے جا کر بساؤں گا۔ شہادت کا خیمہ بیابان میں ہمارے باپ دادا کے پاس تھا، جیسا کہ موسیٰ سے کلام کرنے والے نے حکم دیا تھا کہ جو نمونہ تو نے دیکھا ہے اسی کے موافق اسے بنا۔ اسی خیمہ کو ہمارے باپ دادا اگلے بزرگوں سے حاصل کر کے یشوع کے ساتھ لائے۔ جس وقت ان قوموں کی ملکیت پر قبضہ کیا جن کو خدا نے ہمارے باپ دادا کے سامنے نکال دیا، اور وہ داؤد کے زمانہ تک رہا۔ اس پر خدا کی طرف سے فضل ہوا اور اس نے درخواست کی کہ میں یعقوب کے خدا کے واسطے مسکن تیار کروں، مگر سلمان نے اس کے لیے گھر بنایا۔ لیکن باری تعالیٰ ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا، چنانچہ نبی کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں تلے کی چوکی ہے، تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے، یا میری آرامگاہ کون سی ہے؟ کیا یہ سب چیزیں میرے ہاتھ سے نہیں بنی؟ اے گردن کشو اور دل اور کان کے نامفتونوں، تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو، جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے ویسے ہی تم بھی کرتے ہو۔ نبیوں میں سے کس کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا؟ انہوں نے تو اس راست باز کے آنے کی پیشخبری دینے والوں کو قتل کیا، اور اب تم اس کے پکڑانے والے اور قاتل ہوئے۔ تم نے فرشتوں کی معرفت سے شریعت تو پائی پر عمل نہ کیا۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے، مگر اس نے روح القدس سے مامور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی، اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی داہنی طرف کھڑا دیکھ کر کہا کہ دیکھو، میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی داہنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں۔ مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے اور ایک دل ہو کر اس پر جھپٹے اور شہر سے باہر نکال کر اس کو سنسار کرنے لگے، اور گواہوں نے اپنے کپڑے ساؤل نام ایک جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیے۔ پس یہ استفنس کو سنسار کرتے رہے اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا، کیا خداوند یسوع میری روح کو قبول کر۔ پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا، کیا خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا، اور یہ کہہ کر سو گیا، اور ساؤل اس کے قتل پر آمین آمین۔ اوکے تھینک یو۔ تو یہ پچھلی دفعہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اسٹیفنس، پچھلا جو پورا چیپٹر جو ہم نے پڑھا یہ ایکچولی اسٹیفنس جو ہے وہ عدالت میں، صدر عدالت میں کھڑا ہوا لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، اس پہ فرد جرم لگ رہی ہے، اس کو مجرم ٹھہرایا جانا، یا وہ یا صدر عدالت والے اس کو چھوڑ سکتے ہیں یا اس کو سنسار کرنے کے لیے دے سکتے ہیں، کیونکہ جو الزام اس پہ لگایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اس نے نندیا کیا، اس نے کفر بولا ہے، یعنی کہ جس کو بلاسفیمی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اس نے اپنی بات کو پیچھے سے شروع کیا، آدم سے ابراہیم، اور اس نے پھر یعقوب کا ذکر کیا، پھر اس نے اس کا موسیٰ کا ذکر کیا، اور اس طرح اس نے داؤد کے خیمے کا ذکر کیا۔ ایکچولی وہ کہاں تک بات کہاں پہ لے کر آنا چاہ رہا تھا
اس نے ادھر ہم نے 37 ورس میں لکھا ہے کہ یہ وہی موسیٰ ہے جس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا۔ تو خداوند یسوع مسیح میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے بائبل میں ایسے کریکٹر ہیں جن میں یسوع کی شبیہ یا شکل یا ریپریزنٹیشن نظر آتی ہے۔ ان میں کچھ چیزیں یسوع کے کریکٹر کی، کچھ چیزیں یعنی مشترک تھیں۔ تو اگرچہ باقی سب لوگ کامل کوئی بھی نہیں تھا ان میں، نہ موسیٰ کامل تھا، نہ ابراہیم، سب میں ہم، اور نہ یوسف، سب میں ہم کوئی نہ کوئی فلاز دیکھتے ہیں، ایک پرسنالٹی فلاز جو ہوتے ہیں، کمیاں بھی ہیں، اور لیکن مسیح یسوع کی کچھ نہ کچھ شکل ان میں نظر آتی ہے ہمیں، کچھ کیریکٹر اس کے سملر ہیں۔ تو اس لیے خدا نے موسیٰ کہا تھا کہ مجھ جیسا ایک نبی خدا جو ہے تم میں سے پیدا کرے گا، ایک نبی پیدا کرے گا۔ وہی ہے جو بیابان کی کلیسیا میں اس فرشتہ کے ساتھ جو کوہ سینا پر اس سے ہم کلام ہوا اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ تھا، اسی کو زندہ کلام ملا کہ ہم تک پہنچا دے۔ تو موسیٰ کی ایک خدمت تھی، وہ جب اینڈ ہو گئی اس کے بعد وہ آگے جو اسٹیفنس ہے اپنا کیس بلڈ کر رہا ہے، یعنی کہ جو بات وہ کرنا چاہ رہا ہے وہ یہ ایکچولی ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ مسیح یسوع جو ہے، پربھو یسوع مسیح جو ہے وہ ایکچولی مکتی داتا ہے، اور وہی ہمیں ابدی نجات جو ہے نا وہی دے سکتا ہے۔ تو ایکچولی وہ یسوع کو مسیح ثابت کرنا چاہ رہا ہے، کرائسٹ جو کرائسٹ جو جب مسیح کو ہم کرائسٹ کہتے ہیں تو یہودیوں کے لیے یہ بہت ایک سمجھ لے کہ ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ وہ نہیں مانتے کہ یسوع ہی مسیح ہے، کیونکہ مسیح جو ہے ایک ڈیوائن فگر ہے، یعنی کہ پرمیشور جو پتا پرمیشور ہے اس کی ذات کا مظہر ہے یا اس کی ذات کا ایک حصہ ہے، یعنی کہ ہی از اے ڈیوائن فگر۔ تو ڈیوائن کا مطلب ہے کہ الہی ہے، یعنی اس کو نہ کسی نے بنایا ہے اور نہ کسی نے خلق کیا ہے، وہ شروع سے تھا اور اب تک رہے گا، خدا کے ساتھ ہمیشہ سے وہ پریزنٹ تھا۔ اس لیے جب ہم مسیح کہتے ہیں، مسیح کو یسوع کو مسیح کہتے ہیں، کرائسٹ کہتے ہیں، تو یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتا ہے۔ مسیح انوائنٹڈ ون از اے ڈیوائن فگر۔ ڈیوائن فگر سمجھتے ہیں نا کہ الہی ایک وہ شخصیت ہے، یعنی کہ وہ انسان تو بن کر آیا ہے لیکن انسانوں سے کہیں بڑا ہے، بیکاز ہی ہیز نو بگننگ نو اینڈ۔ بائبل میں لکھا ہے کہ اس کی کوئی ابتدا نہیں اور کوئی انتہا نہیں ہے، وہ الفا بھی ہے، اومیگا بھی ہے، بگننگ ہے، اینڈ ہے۔ انگلش میں کیا الفا اومیگا، ابتدا اور انتہا، یعنی کہ مطلب کیا ہے اس کا؟ ابتدا انتہا جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے نہ اس کا کوئی شروع ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ تو وہ لازوال ہے، اس کی کوئی قدرت کا کوئی حساب نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایکچولی یہ سارا چیپٹر جو ہے یسوع کی الوہیت کے بارے میں جو اسٹیفنس ہے وہ بیان کر رہا ہے، جو کہ جیسے جیسے وہ اپنے ڈسکشن کو، اپنے پوائنٹ کو وائنڈ اپ کر رہا ہے تو ان کو غصہ چڑھتا جا رہا ہے کہ یہ یسوع کو مسیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، میں آج کیونکہ زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ہم اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو غصہ آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اچھا ایسے یہ تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو نا مطلب یسوع کو مسیح ثابت کرے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے انہوں نے اس کو سنسار کر دیا۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا پیچھے شروع میں جہاں سے ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا تو کوہ سینا کا ذکر ہے، جہاں جلتی ہوئی جھاڑی دیکھی، اور موسیٰ نے جلتی ہوئی جھاڑی کے شعلہ میں اس کو ایک فرشتہ دکھائی دیا، اور موسیٰ نے اس پر نظر کی تو اس نظارہ سے تعجب کیا، اور جب دیکھنے کو نزدیک گیا تو خداوند کی آواز آئی۔ تو اس نے فرشتہ کو جھاڑی میں دیکھا اور اس کو خداوند کی آواز آئی کہ میں تیرے باپ دادا کا خدا یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ تب موسیٰ کانپ گیا اور اس کو دیکھنے کی جرت نہ رہی۔ تو یہ تو آپ کو پتا ہے کہ خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، خدا کی حضوری جو تھی اس کو، اگر خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح
جو ایک مکمل خدا، ایک خدا ہے، ان کو اپنی پوری الوہیت ان کی تب ظاہر ہوتی ہے جب وہ تینوں ایک ہی جگہ پہ پرگٹ ہوں یا ہم پر ظاہر کریں. تو اس حضوری کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. خدا کے سامنے خدا اپنے آپ کو محدود کر کے انسانوں پر ظاہر کر سکتا ہے. جب خدا نے کوئی بدن لے لے، یا جھاڑی میں سے اس کی آواز آئی ہے، یا کوئی فرشتے کی شکل میں، یا خدا نے، ہم نے دیکھا کہ ابراہیم پر بھی خدا 3 لوگ اس کو ملنے آئے تھے، تینوں ڈیوائن، یعنی کہ 2 اس کے ساتھ فرشتے تھے، پھر خداوند ان کے ساتھ باتیں کرتا رہا. لیکن خدا نے جب خدا کو، تب ہم اگر خدا کی پوری الوہیت کو نہیں، لیکن خدا کے کچھ اکنون کو ہم دیکھ سکتے ہیں اگر خدا اپنے آپ کو محدود کر لے، اگر خدا اپنے آپ کو قید کر لے. جیسے خدا باپ، خدا بیٹے نے اپنے آپ کو جسم میں قید کر لیا، تو تب ہم اس کی الوہیت کو، اس کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس نے، ویسے خدا کو اپنی نیکڈ آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں. تو ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیے جو کہا جاتا ہے نا، خدا کو کوئی دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا، تو وہ جب اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی پوری معموری کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. خدا جتنا اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کرنا چاہے، وہ اتنی ہم پر مطلب وہ ظاہر ہو سکتا ہے ہم پہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم یہ موسیٰ کا ذکر ہم پڑھتے ہیں کہ موسیٰ جھاڑی کے قریب گیا، وہاں اس کو پہلے ایک فرشتہ نظر آیا، پھر خدا نے اس کے ساتھ کیا کی، اس نے خدا کی آواز کو سنا. تو خدا کی حضوری وہاں پہ تھی اس درخت میں، اور جو جل رہا تھا لیکن جل نہیں رہا تھا، کنزیوم نہیں ہو رہا تھا. تو اس لیے خدا بہت دفعہ، مطلب آج خدا مختلف طریقوں سے ہم پر ظاہر ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو جیسے موسیٰ پر ظاہر ہوا تھا، تو پاک روح جو ہے وہ آج ہمارے اندر جب بستا ہے، تو خدا ہمارے ساتھ پاک روح کے وسیلہ سے کلام کرتا ہے. تو خدا آخری دنوں میں کیا ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا اعمال کی کتاب میں کہ تمہارے آخری دنوں میں اپنی روح ہر فرد بشر پر ڈالوں گا، تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے، رویا دیکھیں گے، اور تمہارے بچے جو ہیں نبوت کریں گے. تو آخری دنوں میں خدا، یہ سارا جب سے نیا دور شروع ہوا ہے، نیا عہد نامہ شروع ہوا ہے، تو یہ پینٹیکوسٹ والے دن کے بعد جو ہے، دیٹ از یہ ایک پاک روح کا دور ہے. پاک روح پوتر آتما کا دور ہے. پوتر آتما ہی آج لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے. پوتر آتما ہی لوگوں کو، ہمارے اندر جو ہے نا، اندر جو ایک کنوکشن آتی ہے، جو ہمارے اندر تبدیلی آ رہی ہوتی ہے. یہ پہلے خدا مختلف طریقوں سے لوگوں پر ظاہر ہوتا رہا، کبھی فرشتوں کے ذریعے کلام کیا، کبھی نبیوں کے ذریعے کلام کیا، کبھی اس کو جھاڑی میں سے اس کی آواز آ رہی ہے، کبھی آگ کا ستون بن کر، کبھی تو اس طرح. لیکن ایک آخری زمانہ میں خدا نے ہمارے ساتھ اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا. اس نے انسانی شکل لے کر، اس نے اپنے آپ کو ایک لامحدود، جو ازلی اور ابدی بیٹا ہے، جو ڈیوائن سن آف گاڈ ہے. ویسے تو ہم بھی خدا کے بیٹے بیٹیاں کہلاتے ہیں، نہیں تو ایک، لیکن جو الہی، جو کیا اس کو بولتے ہیں، جو ڈیوائن ہے، یعنی کہ جس میں خدا کی ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں، اس نے اپنے آپ کو محدود کر لیا اور وہ انسان بن کر اس دھرتی میں آیا. تو اس وقت ہم اس کو، لوگوں نے اس کو دیکھا بھی، اس کو چھوا بھی، کیونکہ اس نے اپنی جو پوری معموری میں اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے. یہ مطلب بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا مختلف طریقوں سے جب اپنے آپ کو محدود کر لے، تو ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں. بائبل میں آپ اس کا بھی ذکر پڑھتے ہیں، گڈین کا. تو اس طرح بہت سارے لوگوں نے خدا کے ساتھ ان کا انکاؤنٹر ہوا. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کا خدا کے ساتھ آمنا سامنا ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے، خدا کی آواز اس کو کس میں آئی؟ جھاڑی میں سے آئی. تب موسیٰ کانپ گیا اور اس کو دیکھنے کی جرت نہ رہی. تو خدا کو ویسے بھی، خدا کو دیکھ نہیں سکتا. تو لیکن خدا اگر خود جتنا اپنے آپ کو ہم پر پرگٹ کرے، ہم اتنا اس کو سمجھ سکتے ہیں. میں تجھے
پھر خدا نے کہا کہ اب آ میں تجھے مصر میں بھیجوں گا. تو کئی دفعہ خدا ہمیں وہ کام کرنے کے لیے کہتا ہے جو ہم خود سے کرنا نہیں چاہتے. اب مصر سے تو وہ بھاگا ہوا تھا. موسیٰ کے کیا تھا، موسیٰ کے کیا پرابلم تھی؟ وہ مصر سے، آپ کو یاد ہے ساری سٹوری کا کہ وہ مصر سے تو بھاگ کے آیا تھا. تو خدا کہہ رہا ہے کہ تو میرے پاس آ، اب میں تجھے مصر بھیجوں گا. پہلے تیرا مصر جانا کچھ اور مقصد کے لیے تھا، تو مصر سے بھاگا ہوا ہے، لیکن میں تجھے واپس، جیسے ہم آپ کو یاد ہے کہ یونا کو خدا نے کہا کہ تو نینوا میں جا کے منادی کر، لیکن وہ ترسیس کو بھاگ گیا. تو ایک وقت آتا ہے کہ خدا اپنے ارادوں کو پورا کرنے کے لیے، اس نے ہو سکتا ہے بہت سارے خیالات اس کے ذہن میں ہوں کہ اب میں تو وہاں سے بھاگا ہوں، میرے پہ تو قتل کا وہ مقدمہ لگا دیں گے، مجھے مار دیں گے. لیکن جب خدا بھیجتا ہے تو خدا پھر سارے انتظامات بھی کرتا ہے اور وہ پیچھے کھڑا رہتا ہے. اور جب تک اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا، خدا اپنا کلام جو ہے اس کے وسیلہ سے، پاک روح کے وسیلہ سے بات چیت کرتا رہتا ہے اور اپنے کام اور اپنے ارادوں کو پورا کرتا ہے. تو یہ کیا ہے کہ وہ خدا نے موسیٰ کو اس طرف بھیجا جس طرف اس کا اپنے اب جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. بہت دفعہ ہماری زندگیوں میں خدا ہمیں وہ کام کرنے کے لیے کہتا ہے جو ہم نہیں کرنا چاہتے، یا جس کے لیے ہم ابھی پوری طرح اپنے آپ کو تیار نہیں سمجھتے، ہم نہیں سمجھتے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. تو لیکن خدا ایسے جو کام ہماری دانست میں ناممکن ہے، خدا ہم سے وہ کام کرواتا ہے. اور مجھے یاد ہے ننی نے جب اس نے جو یہ بائبل اسٹڈی شروع کی تھی تو مطلب اس کے بس کا کام نہیں تھا. میں تو خود حیران ہو گیا کہ یہ کیا کرنا چاہ رہی ہے. تو کیونکہ آپ کو جو اس کو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس سے یہ بات یہ نہیں کر سکتی تھی. لیکن جب خدا جو کام کے لیے اورڈین کرتا ہے، وہ پھر اس کے لیے حکمت بھی دیتا ہے، اس کے لیے دلیری دیتا ہے، اس کے لیے فہم دیتا ہے، اس کے لیے لوگ آپ کے ساتھ مہیا کرتا ہے، کھڑے کرتا ہے، اس کے لیے پھر سارے انتظامات بھی خدا خود کرتا ہے. تو اس لیے جب موسیٰ جو ادھر سے بھاگا، مصر سے بھاگا، وہ ادھر نہیں جانا چاہتا ہوگا یقیناً، لیکن خدا نے کہا اب تو آ، میں تجھے اب بھیجوں گا ادھر. تو جب خدا وہاں بھیجتا ہے تو خدا کیا کرتا ہے؟ انتظامات بھی کرتا ہے. جس کو جو کالنگ ہے، جس کا جو بلاوا ہے، خدا نے اگر اس کو عام کے لیے اس کو بلایا تو گاڈ ول میک آل دا ارینجمنٹس. خدا سارے جو کروکڈ راستے ہیں وہ بھی سیدھے کر دیتا ہے. خدا آپ کو حکمت، موسیٰ نے کہا تھا کہ میں تو تھتلاتا ہوں، میں تو صحیح طرح بات بھی نہیں کر سکتا. کسی نے یہ بات آپ کو سٹوری یاد ہوگی کہ موسیٰ نے بہت ہیلے بہانے کیے کہ مجھے نہ بھیج، لیکن خدا نے اس کو بھیجا. تو لیکن کیونکہ جب خدا بھیجتا ہے تو پھر فضل دیتا ہے کام کرنے کا. تو موسیٰ نے یعنی کہ پہلے انکار کیا تھا، مطلب وہ نہیں جانا چاہا تھا. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے ان سے کہا کہ خدا میرے جیسا نبی تم میں پیدا کرے گا. تو اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں تو جو اسٹیفنس ہے وہ بات کر رہا ہے 40ویں ورس میں کہ انہوں نے ہارون سے کہا کہ ہمارے لیے ایسے معبود بنا جو ہمارے آگے آگے چلیں، کیونکہ یہ موسیٰ جو ہمیں ملک مصر سے نکال لایا، ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہوا. اور ان دنوں میں انہوں نے ایک بچڑا بنایا اور اس بت کو قربانی چڑھائی اور اپنے ہاتھوں کے کاموں کی خوشی منائی. اب دیکھیں بت جو ہے وہ ہم اپنے ہاتھوں سے بنا کر اپنے ہی کندھوں پر اٹھا کے، وہ اب تو خود تو چل نہیں سکتے. آپ نے ان کے اوپر ڈسٹ بھی پڑ جائے، ان کے اوپر صفائی ان کی ہمیں خود کرنی پڑتی ہے. آپ نے دیکھا ہی ہوگا یہ انڈین فلموں میں وہ اس کو گنگا جل دے رہے ہیں، وہ بتوں کو یعنی کہ اپنے کندھوں پر اٹھا کے لے کر جا رہے ہیں اور ان کو دھوتے ہیں، ان کے اوپر دودھ پھینکتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری رسمیں ہیں جو بہت سارے لوگ یعنی اپنے ہی ہاتھوں کی کاریگری کے ساتھ کرتے ہیں. تو موسیٰ کے جو اسرائیلی تھے، انہوں نے بھی موسیٰ جب پہاڑ پر گیا تو انہوں نے پیچھے کیا کیا کہ ایک مذہب بنا کر انہوں نے وہ ایک بت پرستی شروع کر دی. اور بت پرستی جو ہے وہ خداوند کو بالکل پسند نہیں ہے. اور اس کے بعد ہم آگے تھوڑا سا چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان شہادت کے خیمے کا ذکر کیا گیا. تو خدا نے کہا کہ بھی تم میرے لیے جب تک شہادت کا خیمہ شہادت کیا تھا جو موسیٰ نے خیمہ ٹینٹ لگایا تھا جس میں
جو کہ ہیکل کا نقشہ ہے، یعنی کہ جس میں پاک ترین مقام 3 اس کے حصے تھے، غیر قوموں کا ایک حصہ تھا. تو جو پاک ترین مقام میں خدا کی حضوری رہا کرتی تھی، جہاں پہ مقدس صندوق جو تھا وہ رکھا جاتا تھا. تو یہ آپ کو پتا ہے کہ وہ خیمہ جو تھا وہ اسرائیلیوں کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، لیکن جب داؤد کا دور آیا تو داؤد نے کیا کیا کہ خدا کے لیے اس وقت تک پھر اس خیمے کا ذکر نہیں ہم پڑھتے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ داؤد نے سلیمان سے کہا کہ تو اپنے میرے خدا کے لیے کیا گھر بنانا، مگر سلیمان نے اس کے لیے گھر بنایا. تو 47ویں آیت میں لکھتے ہیں، لیکن خدا نے لیکن باری تعالیٰ ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا. چنانچہ نبی کہتا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں کے تلے کی چوکی ہے، تم میرے لیے ایسا کیسا گھر بناؤ گے، یا میری آرام گاہ کون سی ہے؟ تو خدا ہاتھوں کے بنے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی حضوری رہی ہے. یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ شکائنہ گلوری اس کو بولتے ہیں. جب موسیٰ نے ٹینٹ بنایا ادھر بھی خدا کی حضوری ٹھہرتی تھی آ کر، لیکن خدا جو ہے 3 اقنوم جو ہیں وہ کبھی بھی ریزائڈ نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ہاتھوں کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہ سکتے. لیکن ہم ذکر پڑھتے ہیں کہ خدا کی حضوری وہاں ہوا کرتی تھی، جلال خدا کا وہاں پہ رہتا تھا. تو خدا ادھر فرماتا ہے کہ کیونکہ زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے اور تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے. تو لیکن ہم نئے عہد نامے میں پڑھتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن زندہ خدا کا مقدس ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا شریر جو ہے، تمہارا جسم جو ہے، یہ اب خدا کی ہیکل ہے. تو اب جو جہاں پرانے عہد نامے کا جو ایک کانسیپٹ تھا نا کہ خدا کی حضوری ایک ٹینٹ میں یا ایک گھر میں ایک مقام پہ ہوا کرے گی، وہ جو ہے دیوار جب خدا یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی تو ہم پڑھتے ہیں کہ وہ جو مقدس ترین مقام کے درمیان ایک دیوار ہوتی تھی، موٹی تھک دیوار تھی، وہ اوپر سے نیچے تک اس میں شگاف پڑ گیا تھا، وہ ٹوٹ گئی تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ اب کوئی بھی خدا تک رسائی کر سکتا ہے. پہلے تو سال میں ایک دن جو سردار کاہن ہوتا تھا وہ خدا کے حضور وہ پاک پوتر مقام میں جایا کرتا تھا، لیکن اب جب مسیح یسوع نے صلیب پر اپنی جان دی تو وہ پردہ جو تھا وہ ٹوٹ گیا، اور اب اس لیے اب کوئی ہیکل نہیں ہے. اب کیا ہے؟ ہم خدا کی ہیکل ہیں. بائبل میں لکھا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن جو ہے، تمہارا شریر جو ہے، تمہاری باڈی جو ہے، یہ پرمیشور کا ستھان ہے. ستھان مطلب ہے کہ پرمیشور کے رہنے کی جگہ ہے، یعنی کہ خدا اس میں رہتا ہے. اب خدا کے رہنے کی جگہ جو ہے وہ ہمارا ستھان جو ہے وہ ہماری اپنی باڈی ہے. تو اس لیے خدا یعنی کہ خدا کی حضوری رہنے کی جگہ کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا جلال ہماری زندگیوں سے ظاہر ہوتا ہے. پاک روح کے وسیلہ سے خدا اب ہمارے اندر سکونت کرتا ہے اور رہتا ہے. اور اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اس چیپٹر میں کہ سٹیفنس اب آگے ان کو یہ بتا رہا ہے کہ کیا یہ سب چیزیں میرے ہاتھ سے نہیں ہوئی، نہیں بنی، پرمیشور بتا رہے. اب سٹیفنس کہہ رہا ہے، اے گردن کش اور دل اور کان کے نامختونو، تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو، جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے ویسے ہی تم بھی کرتے ہو. نبیوں میں سے کس کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا؟ انہوں نے اس راست باز کے آنے کی پیش خبری دینے والوں کو قتل کیا اور تم اس کے پکڑوانے والے اور قاتل ہوئے. تم نے فرشتوں کی معرفت یہ شریعت تو پائی پر عمل نہ کیا. اب ان کو یہ نا ان کے دلوں پہ کیا ہو رہی، چوٹ لگ رہی، کیونکہ وہ یسوع کی بات کر رہا ہے کہ انہوں نے آنے والے نبیوں نے تو یسوع کی پیشگوئی خبر دی تھی کہ وہ آئے گا، تو لیکن تم نے کیا تم نے اس کو پکڑوا کر قتل کر دیا. تو اس کے بعد 54 ورس میں 54 ورس میں ایسا لکھا کہ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے. تو بہت دفعہ ہم بھی غصے میں آ جاتے ہیں. غصہ جو ہے دیٹ از اے مرڈرس اسپرٹ. آپ کو پتا نا بائبل میں لکھا ہے کہ یہ قاتلانہ اسپرٹ ہے، یہ مرڈرس اسپرٹ ہے. تو بہت سارے غلط فیصلے کب ہوتے ہیں؟ جب ہم
गुस्से में होते हैं। तो इनको क्या दांत पीसने का क्या मतलब है? उनको गुस्सा आया, उनको इतना शदीद किस्म का गुस्सा जो होता है ना, दांत पीसने लगे, वो आ गया। तो गुस्से में उन्होंने एक इनोसेंट यानी कि एक बेगुनाह आदमी को शहीद किया जिसका नाम स्टिफनस है, तो जिसका आज हम जिक्र पढ़ते हैं। तो इसलिए बाइबल में लिखा है कि गुस्सा तो करो पर गुनाह ना करो। गुस्सा वो एक और तरह का गुस्सा है कि आप वक्ती तौर पर आप नाराज हुए हैं, लेकिन आप जो दांत पीसने तक का एक अमल है, वो अगर आप हर वक्त गुस्से में रहते हैं, हर वक्त अगर आप यानी कि तंग रहते हैं, हर वक्त लड़ाई झगड़े के मूड में रहते हैं, तो इसका मतलब है कि कोई डीमंस हैं, एक जो दुष्ट आत्माएं हैं जो आपको तंग कर रही हैं। तो खुदा के लोगों को क्या करना चाहिए? इस तरह गुस्से और क्रोध जो होता है ना, क्रोध समझते हैं ना, पंजाबी में क्रोध कहते हैं गुस्से को, नहीं? तो जो क्रोध में रहना, ये अंजना चलेगी, अंजना को ज्यादा पंजाबी आती है। तो जो क्रोध है वो क्या करता है? हमें खुदा की हजूरी से दूर ले जाता है। हम खुदा के इरादे और उसको पूरा नहीं कर सकते हैं, और हम बहुत सारे गलत फैसले करते हैं। इसलिए हस्बैंड वाइफ और इस तरह के जो रिलेशनशिप हैं, उनमें भी जो गुस्सा है उससे बहुत ज़्यादा यानी कि प्रॉब्लम्स आती हैं। माफ़ करने की वो नहीं रहती है, शक्ति नहीं रहती है। तो इसलिए इनका दांत पीसना था, उनका गुस्सा जो था वो वहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। गुस्सा जो है अगर ख़त्म नहीं होगा तो वो बहुत ज़्यादा आगे जाकर तबाही और बर्बादी का बायस बन सकता है। जैसा कि हम देखते हैं कि उन्होंने उसको कत्ल करने तक आ गए, उन्होंने पत्थर मार कर एक बेगुनाह आदमी को मार दिया। और बात कहाँ से शुरू हुई थी? गुस्से से। मगर लिखा है 55 आयत में, मगर उसने रूल कुद्दस से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल और यस्सु को खुदा की दानी तरफ खड़ा देखकर कहा कि देख, मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दानी तरफ खड़ा हुआ देखता हूँ। तो स्टिफनस के बारे में लिखा कि पाकू से मामूर होकर। तो हम यस्सु की मनादी, यस्सु की गवाही बगैर पवित्र आत्मा के कोई नहीं दे सकता। जब यस्सु की हम बातचीत करते हैं, उसकी गवाही देते हैं, तो हम पाक रूह की हिदायत से ही दे सकते हैं जो मौसर होती है। तो पवित्र आत्मा ने से उसने भर कर उसने क्या आसमान की तरफ नजर की। तो जब भी मुश्किल वक्त आए तो हमें किधर देखना चाहिए? अब उनके हाथों में पत्थर हैं, उसको मारने के लिए रेडी हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो उसकी नजरें आसमान की तरफ, उस रिवार्ड की तरफ लगी, जो वो उस इनाम की तरफ जो खुदा अपने लोगों को देने वाला है, देता है या देने वाला। तो वो उसका रिवार्ड जो है वो बहुत बड़ा था, इसलिए वो हाथों में पत्थर उठाए हुए हैं, वो उसको मारने वाले हैं। लेकिन हम पढ़ते हैं कि उसने क्या किया? उसने उनके पत्थरों की तरफ नजर नहीं की, उसने आसमान की तरफ नजर की। तो जब लोग आपके मुखालिफ हों, आपकी मतलब फैमिली फ्रेंड्स, कहीं भी जॉब प्लेस पे लोग हमारे मुखालिफ खड़े होते हैं, हमारे बारे में गलत बातें नाहक कहते हैं, ऐसी ऐसी बातें लोग हमारे खिलाफ कहें, तो हमने क्या करना है? हमने स्टिफनस की तरह अपनी आंखें आसमानों की तरफ उठानी। तो हम खुदा के जलाल को देखेंगे और यीशु को खुदा बाप के दानी तरफ खड़े हुए देखेंगे, तो वो हमें वेलकम कर रहा होगा। तो यीशु का खड़ा होना उधर क्या करता है? एक ताजीम और इज्जत की बात है, नहीं? तो जब मतलब कि खुदा यीशु वेलकम करने के लिए, उसको वेलकम कहने के लिए उधर अपने तख्त से खड़ा हो गया कि आ मेरे बेटे, मैं तुझे अब्दी आराम में और नई जिंदगी में दाखिल करूंगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह को उसने क्या किया? खड़े हुए देखा। और फिर लिखा है कि मगर उन्होंने बड़े जोर से चलाकर अपने कान बंद कर लिए और एक दिल होकर उस पर झपटे और शहर से बाहर निकल कर उसको संसार करने लगे। और गवाहों ने अपने कपड़े साउल नाम एक नौजवान के पांव के पास रख दिए। बस ये स्टिफनस को संसार करते रहे और वो ये कहकर दुआ करता रहा कि ऐ खुदावंद यीशु, मेरी रूह को कबूल कर। फिर उसने
घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकारा, ऐ खुदावंद ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा, और ये कहकर सो गया। तो आपको पता है कि जो ना ये एक माफी उसने, उसके जो उस्ताद ने जो कुछ किया था, ये देखिए सिमिलैरिटी इसमें है। मसीह यीशु ने सलीब पर कहा कि अब आप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि नहीं क्या करते हैं। तो सेम थिंग स्टिफनेस जो है वो कह रहा है मरने के टाइम, जो उसको संसार कर रहे हैं उनके लिए कह रहा है कि अब आप इनको ये गुनाह जो है इनके जिम्मे ना लगा। तो आपको पता है कि माफ करना जो होता है ना, ये बहुत मुश्किल अमल है। बहुत दफा हम माफ नहीं कर सकते, लेकिन जब माफ नहीं करते हैं तो हम यीशु की जो कामलियत है, हम अभी कामल नहीं हुए। जब हम कामल हो जाते हैं, मुकम्मल हो जाते हैं, तो खुदा हमें इस दुनिया से, हमारा जब वो चैप्टर क्लोज कर देता है, जब हम मुकम्मल होते, क्योंकि पुराने अहदनामे के लोग कामलियत में नहीं मरे। आज हम यीशु ने कहा था कि बी परफेक्ट एज योर हेवनली फादर इज परफेक्ट, बस कामल बनो जैसे कि तुम्हारा आसमानी बाप कामल है। तो इसका मतलब है कामल हो सकते हैं हम अभी हर दफा मतलब कहते हैं ना कोई भी मुकम्मल नहीं है, कोई भी बेगुनाह, सारे ना हम कहते हैं ना, ये बात अक्सर सुनते हैं कि कोई भी कामल नहीं है, लेकिन स्टिफनेस कामल होकर उसको खुदा ने अपने पास बुलाया। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं बाइबल में भी कि खुदा जब बुलाता है अपने लोगों को, तो उनको जब जैसे ही वो कामल होते हैं तो उनके कूच करने का वक्त भी आ जाता है। बहुत हमारे चर्च में ऐसी हमने स्टोरीज देखी हैं और खुदा के लोगों को, क्योंकि उसके बाद खुदा मजीद नहीं चाहता कि हम कोई और गुनाह करें। तो या कुछ, तो इसका मतलब है कामल, अगर कामल ना हो सकते, अगर मुकम्मल ना हो हम हो सकते होते, तो खुदा यीशु कभी हमें ये ना कहता कि बी परफेक्ट एज योर हेवनली फादर इज परफेक्ट, कामल बनो जिस तरह के तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। तो इसका अगर जिक्र हम, लेकिन पुराने आदनामे के लोग ऐसा नहीं कर सके। तो पुराने आदनामे के जितने सेंट थे वो कामल होकर या मुकम्मल होकर इस दुनिया से नहीं गए। उनका इसलिए उनकी जगह जो है नया जेरूशलम में नहीं है, नए आसमान पे है। तो ये हम पढ़ सकते हैं, इसका जिक्र हम पढ़ेंगे पहला राजा की किताब। कोई और है काका या कोई वफा आप पढ़ सकते हो? फर्स्ट किंग सलातीन, पहला सलातीन चैप्टर 2 वर्स 5 पढ़े। Anybody listening? सोनिया पढ़ सकती, कोई भी पढ़ दे जो सुन रहा है। पहला सलातीन, पहला सलातीन दूसरा चैप्टर उसकी 5वीं वर्स। ओके, एक देख खुदावन, अपने खुदा के नाम के लिए एक घर बनाने का मेरा इरादा है, जैसा खुदावन ने मेरे बाप दाऊद से कहा था कि तेरा बेटा जिसको मैं तेरी जगह तेरे तख्त पर बिठाऊंगा वही मेरे नाम के लिए घर बनाएगा। आगे पढ़ो। सो अब तू हुक्म कर कि वो मेरे लिए लुबनान से देवदार के दरख्तों को काटे और नहीं मुलाजमों के पहला सलातीन किंग्स, पहला सलातीन चैप्टर 2 वर्स 5। और तू आप जानता है कि ज़ुरैया के बेटे योआब ने मुझसे क्या क्या किया। यही हाँ पढ़ो। और तू आप जानता है कि ज़ुरैया के बेटे योआब ने मुझसे क्या क्या किया, यानी उसने इस्राएल लश्कर के 2 सरदारों नैयर के बेटे अबनीर और युतर के बेटे अमासा से क्या क्या किया।
جن کو اس نے قتل کیا اور صلح کے وقت خون جنگ بہایا اور خون جنگ کو اپنے پٹکے پر جو اس کی کمر میں بندھا تھا اور اپنی جوتیوں پر جو اس کے پاؤں میں تھی لگایا. آگے پڑھ. سو تو اپنی حکمت سے کام لینا اور اس کے مفید اور اس کے یہ کیا اور اس کے سفید اور اس کے سفید سر کو قبر میں سلامت اترنے نہ دینا. ہاں بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے. داؤد جو ہے نا ادھر اپنے بیٹے سلیمان کو کہہ رہا ہے کہ تو میرے دشمنوں کو سلامت سفید سر سلامت قبر میں اترنے نہ دینا بلکہ تو ان کو کیا کرنا قتل کرنا. یہ داؤد کے آخری الفاظ ہیں. داؤد جو کہ خدا کے دل پسند آدمی تھا لیکن وہ بھی کامل ہو کے نہیں مرا, وہ مکمل ہو کر نہیں مرا. لیکن ہم کامل تو تب ہوتا نا اگر وہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرنے کا فضل اس کو مل جاتا. جو دشمنوں کو معاف کرنے کا جو فضل ہے وہ صرف اور صرف پاک روح یہ نئے عہد نامے کے جو لوگ ہیں ان کا خاصہ ہے, کیونکہ وہ ان کا سفر کاملیت کی طرف ہے. جب کامل آئے گا, ٹھیک ہے نا, یسوع جب کامل اس دھرتی میں آ گیا تو یسوع نے کہا کہ بی پرفیکٹ ایز یور ہیملی فادر از پرفیکٹ. تو وہ جب ہم اس دنیا میں کامل ہو جاتے ہیں, جب ہم نے اتنی حلیمی آ جاتی کہ ہم اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرتے, جنہوں نے ہم پر بہت زیادتیاں کی ہوتی ان کو بھی معاف کرنے کی جو قدرت ہے وہ صرف اور صرف پاک کو دے سکتا ہے. یہ خدا کی خاصیت ہے. اب یاد رکھیں کہ خدا کی خاصیت کیا تھی, یسوع کی خاصیت کیا تھی, اس نے اپنے شاگردوں اس نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا. تو یہی خاصیت ہم اسٹیفنس میں دیکھتے ہیں. اس نے کیا کہا, اس نے جو اس کو پتھر لے کر مار رہے تھے ان کے لیے وہ دعا کرا کہ اب آپ یہ جرم جو ہے یہ گناہ جو ہے ان کے ذمہ نہ لگا. تو یہ جو ایک ہائر لیول آف اسپرچل لائف, ایک اسپرچل یا آپ کی دھارمک زندگی جو ہے اس کا بہت بڑا لیول ہے کہ آپ اپنے دشمنوں کو, جنہوں نے آپ کو ستایا, تنگ کیا, جنہوں نے آپ کے بارے میں ناک باتیں کی, غلط باتیں کی, جھوٹ بولا, جنہوں نے آپ کو کسی بھی طرح سے دکھ دیا, آپ ان کو بھی معاف کر رہے ہیں. تو یہ جو معافی کا جو ایک کانسیپٹ ہے یا معافی کی جو ایک روح ہے, جو معافی کی روح ہے وہ صرف اور صرف پاک روح پوتر آتما میں دے سکتا ہے. اور وہ کیا ہے, نئے عہد نامے کے جو سینٹس ہیں یہ ان کا حصہ اور بکھرا ہے. جبکہ داؤد اتنی خوبیوں کا مالک ہونے کے باوجود بھی آخری الفاظ اس کے یہ تھے اپنے بیٹے کے لیے کہ اپنے بیٹے کو اس نے کہا کہ جس نے مجھے تنگ کیا, جن لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا, ان کو اس آدمی کو تو سفید سر سلامت اس کو قبر میں اترنے نہ دینا بلکہ تو اس کو قتل کر دینا. یہ آپ پڑھ سکتے ہیں, اس کا پورا آگے سٹوری کو پڑھ سکتے ہیں. تو داؤد ایک اتنا خدا کا زوردار سورما ہونے کے باوجود بھی معاف نہیں کر سکا اپنے دشمنوں کو. لیکن ادھر ہم اسٹیفنس دیکھتے ہیں, ایک جوان ینگ بچہ, کچھ زیادہ اس کی عمر بھی نہیں ہے, ینگ لڑکا ہے, لیکن وہ جاتے جاتے اپنے دشمنوں کو معاف کر رہا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک معاف کرنا جو ہے مسیحیوں کا وتیرہ رہا ہے شروع سے. جو مسیحی ہیں ان میں معافی کی ایک اسپرٹ ہے. آپ نے ایک قصہ سنا ہوگا, وہ اسٹین ایک مشنری تھا 1980s میں نا انڈیا میں, تو گراہم اسٹین اس کا نام تھا. وہ کوڑیوں میں کام کرتا تھا. یہ سچی کہانیاں, اس پہ انہوں نے انڈیا والوں نے فلم بھی بنائی ہے, گراہم اسٹین. سو اس نے اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کو ہندو جو ایکسٹریمسٹ ہیں انہوں نے اس کی جیپ کے اندر اس کے دو چھوٹے 7-8 سال کے 2 بچے تھے, لڑکے تھے, وہ جیپ میں سویا ہوا تھا. تو اس کو اپنے بچوں کو لے کر تو اس کو جیپ کو انہوں نے آگ لگا دی تھی اور زندہ جلا دیا تھا. تو وہ اندر سے پکارتا رہا لیکن انہوں نے زندہ اس کو جلا دیا. بعد میں اس کی بیوی کے ساتھ جب انٹرویو کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں ان کو معاف کرتی ہوں, جنہوں نے میرے ہسبینڈ کو مارا ہے میں ان کو معاف کرتی ہوں. یہ بہت بڑی بات تھی. تو آپ اس کی اگر مووی دیکھنا چاہیں, بڑی خوبصورت مووی ہے. آئی ول انکریج, میں آپ سب سے کہوں گا کہ آپ ضرور دیکھیں. وہ ہے گراہم اسٹین کی مووی. تو اس میں آپ کو نا ایک یعنی کہ
माफ करने का जो पहलू है, जो एक माफ करने की तालीम जो है ना, वो मसीही तालीम है, जो दुश्मनों को भी माफ करने का वो सबक देती है। तो दुश्मनों को, जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमारा बुरा चाहते हैं, उनको भी जब हम माफ करते हैं तो हम यीशु की मानद बन जाते हैं, हम मसीह की शक्ल हम में नजर आना शुरू हो जाती है। इंसान किसी को माफ नहीं कर सकता, दिल से हम कभी भी माफ नहीं कर सकते। जब पवित्र आत्मा आता है तो हम फिर खुदा हमें फजल देता है। गॉड गिव्स अस ग्रेस टू फॉरगिव ऑल आवर एनिमीज। तो इस तरह हम आज जो है ना रसूलों के जो कर्तव्य हैं, जो अमाल हैं, उसमें हम आज पढ़ रहे हैं कि जब स्तिफनस को कत्ल किया जा रहा था तो उसने अपने कत्ल करने वालों के लिए माफी का कलमा बोला, जैसे जैसे मसीह खुदावंद ने सलीब पर कहा था कि इनको माफ कर, ये नहीं कर जानते क्या करते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि बस स्तिफनस को संसार करते रहे और वो ये कहकर दुआ करता रहा कि ऐ खुदावंद यीशु मेरी रूह को कबूल कर। फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकारा कि ऐ खुदावंद ये गुनाह इनके ज़िम्मे ना लगा, और ये कहकर सो गया। तो याद रखें कि इधर ये नहीं लिखा कि ये कहकर मर गया। जो ईमानदार हैं, जो मसीह में मरते हैं, वो क्या करते हैं, वो सो जाते हैं, क्योंकि सोने के बाद इंसान क्या होता है कि दोबारा उठता है नहीं, तो आप नई सुबह का आगाज होता है, एक नया दिन चढ़ जाता है, एक डिफरेंट। तो इसी तरह हमारा जो इस दुनिया में सफर है, हम स्टिफनेस की तरह मरते नहीं। जो ईमानदार हैं वो नहीं मरते हैं, वो क्या करते हैं, वो सो जाते हैं। जो मसीह के चेले हैं, वो जब उनका वक्त आता है तो वो इस दुनिया में मरते नहीं है, बल्कि वो सो जाते हैं। जो ईमानदारों की रूहें हैं, वो मसीह में दोबारा दूसरी जगह एक नए दिन का आगाज हो रहा था उनके लिए। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो ये कहकर, ये नहीं लिखा हुआ कि मर गया, पढ़ लें ध्यान से, इधर लिखा है कि वो ये कहकर सो गया। तो स्टिफनस जो था वो एक ऐसी नींद सो गया जो उसको अगली सुबह जो है वो उसकी से कहीं खूबसूरत होगी। तो इसी तरह जब भी हमारा इस दुनिया से चैप्टर क्लोज हो, तो इसका मतलब है कि कभी ये ना समझें कि हम पता नहीं मर गए तो पता नहीं की हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हम बहुत दफा यहाँ इतना दिल लगा लेते हैं इस दुनिया के मामलात में कि हम यहाँ इसको छोड़ना बहुत मुश्किल लगता है। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा इस दुनिया में अपना माल जमा ना करो जहाँ पे जंग लगता है, कीड़ा खाता है। अपना सामान जो है खजाना जो है, माल जो है आसमानों पर जमा करो, जहाँ ना जंग लगता है, ना कीड़ा खाता है, ना चोर चुराता है। तो इसीलिए इस दुनिया को छोड़ना बहुत मुश्किल लगता है। ये दुनिया के लोग जब इस दुनिया से जाते हैं तो बड़ी मुश्किल में उनको, क्योंकि उनका सब कुछ इस दुनिया में। तो इसलिए हम खुदा का शुक्र करते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस यानी कलाम में से हम सीख सकते हैं कि ये यानी हम एक तो लोगों को माफ कैसे करना है, तो दूसरा है कि हम जब इस दुनिया से कूचो तो हम सो जाएंगे, हम दोबारा उठेंगे, तो हमारा नया जीवन शुरू हो जाएगा, जो कि अब्दी जीवन है, जो कभी खत्म नहीं होता। परमेश्वर खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कोई गल करनी है? ननी मैं जरा ननी से पूछ। ओ सनिया आई हुई है, अगर आप लोग के पास टाइम है तो सनिया के टेस्टिमनी सुन सकते हैं। ननी? हाँ ठीक है, जैसा तेरी मर्जी। हेलो भाई। हाँ जी सनिया, क्या हालत है? हाँ कुछ कहना है तूने सनिया? हाँ जी भाई, मैं अपनी टेस्टिमनी शेयर करना चाह रही थी कि खुदावन ने, मैं मतलब जब से खुदावन में मसरूर हुई हूँ, खुदावन मुझे मतलब अपने लिए और ज्यादा अपने में तरक्की देता जा रहा है। खुदावन और ज्यादा बढ़ा रहा है मुझे। मैंने जब से ही ग्रुप ज्वाइन किया, खुदावन मतलब खुदावन मुझे और ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग दे रहा है। उसने मतलब मुझे, मैं बयान नहीं कर सकती कि वो मुझ पे किस किस तरह से मेहरबान है। मैंने कल भी मतलब कल ऐसा हुआ है कि खुदावन ने मुझे कल अपने अल्फाज दिए, मुझे बोलने के लिए अल्फाज दिए, मैं खुदावन के लिए गाया है। खुदावन ने मुझे खुद लिखवाया, और वो ना दिनों में ना हफ्तों में, उसने वो मिनटों में किया है कि आधे घंटे में मैं से खड़े खड़े मैं रोजे में थी, तो मैं दुआ कर रही थी, और खुदा का मसा ऐसे मुझ पे मुझे समझ नहीं आई। उसने मुझे कहा कि लिखना शुरू कर रही है जो मैं तुझे कह रहा हूँ। मुझे कुछ नजर नहीं आया। मैंने अपने बेबी की
میرے بچہ ہے چھوٹا، اس کی نا کلر جو ہوتا ہے بچے کرتے ہیں، وہ گرین کلر ہی میرے ہینڈ میں آیا تو میں نے فوراً اس کے ساتھ لکھنا شروع کر دیا وہ گیت خداوند کے لیے. وہ مجھے الفاظ دیتا جا رہا ہے، میں لکھتی جا رہی. پھر ایک دم سے جب میں نے دوسرا اس کا بول لکھنا شروع کیا تو میں نے نا ایک دم سے آنکھیں بند کر کے دعا کی. میں نے کہا خداوند میری عقل ادھر زیرو ہو جائے، میں ادھر بالکل زیرو ہو جاؤں، اب تو کام کر. میں تیری حکمت مانگتی ہوں، میں اپنی عقل کو بالکل فیل کر دیتی ہوں ادھر. تیری حکمت آئے اور وہ جو تو چاہ رہا ہے وہ کر. اور ایسا ہوا کہ خداوند نے پھر مجھے یہ الفاظ دیے کہ میں پیچھے ہٹنیاں روح وچ ودنیاں. اس کے بعد خداوند نے مجھ سے اور لکھوایا، اور میں اس کے لیے خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ خداوند مجھے اپنے لیے استعمال کر رہا ہے. وہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کس طرح ہوتا ہے، لیکن خدا مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ میرے قریب ہو رہا ہے. اور خداوند نے مجھے یہ کہا کہ یہ تیرے لیے نہیں ہے، یہ تیرے پہ فضل نہیں ہوا، یہ تیرے پورے گروپ ممبر پہ ہوا ہے. صرف تجھے اپنا نہ سمجھ، یہ سب کے لیے میں نے دیا ہے تجھے. اور میں کہنا چاہتی ہوں کہ خداوند کو واقعی آزما کے دیکھو، وہ بہت رحیم ہے. میں نے جب سے اس سے دل لگایا ہے وہ مجھے میری جھولیوں کو بھر رہا ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں خداوند کا فضل ہے، یہ واقعی خدا کا فضل ہے. میں خداوند کا شکر کرتی ہوں. خداوند میرے ساتھ کیا ہے کہ مجھے پتا ہے شروع کر دیا، اور مجھے پتہ نہیں چلتا خداوند کس طرح یہ کرتے ہیں. اور وہ مطلب میں تو بالکل ناکارہ ہوں، بالکل نالائق سی ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن خداوند میرے سے ایک اپنا کام لے رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ خداوند مجھ جیسی کو بھی چن سکتا ہے، مجھ جیسی کو بھی اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے، اپنے اتنے پاک الفاظ مجھے بھی دیتا ہے. میں اس کا شکر کرتی ہوں. خداوند ہم سب کو ایسی برکت دے، آمین. دوسرا گیت بھی تو ہے سنیا. آمین آمین، پریز گاڈ. چلو اپنا آخری دعا کرنے، اس تو بعد تھینک یو سنیا، گاڈ بلیس یو. تو میں نے بھی وٹنسنگ پہ جانا ہے، تو کلوز کرتے ہیں. اس کے بعد اگر بات کرنا چاہیں سنیا سے یا آپس میں بات کر لینا. لیٹ می ڈو دا کلوزنگ پریئر. بھائی میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ندیم بھائی کے لیے پرے کریں. ان کی وائف بھی انہیں آج کل کے مطلب انہیں چھوڑ کے چلی گئی ہیں اس حال میں. تو ہم لوگ اس لیے سارے بہت پریشان ہیں، پوری فیملی. اچھا، بچے کدھر ہیں؟ وہ بھی ساتھ لے گئی ہیں. تو اس بیچارے کی طبیعت زیادہ ہی سیویئر خراب ہے مطلب. اوکے چلو لیٹس پرے. خدا ان کے ہاتھ میں. ہیملی فادر، ہاللیلویا جیسس، فادر وی بلیس یو لارڈ. خدا جب ہماری عقلیں جواب دے جاتی ہیں تو آپ تو کام کرتا ہے. خدا تیرا شکر کرتے ہیں بھائی ندیم کے لیے، سنیا کے لیے، اس کی خوبصورت ٹیسٹمنی کے لیے. خدا اس بچی کو خدا تو اور بڑے زور میں استعمال کر، اپنے جلال کے لیے استعمال کر. خدا آج کے کلام پر تیری مہر ہو. خدا بہت ساری زندگیوں کو ٹچ کرے. تیرا شکر کرتے ہیں. ہر اچھی چیز اور کامل انعام تیری طرف سے آتا ہے. خدا تو ہی ساری اچھی چیزوں کا منبع ہے باپ. تیرا شکر ہو خدا بھائی ندیم کے لیے. خدا تیری برکت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں. اس کی بیوی اور اس کے بچوں کے لیے تیری سلامتی کی دعا کرتے ہیں. خدا اس کی بیوی کے خدا اس کے ساتھ کلام کر تاکہ وہ اس مشکل وقت میں خدا بھائی ندیم کو نہ چھوڑے. خدا باپ اس کے ساتھ کھڑی ہو باپ، اس جنگ میں اس کا ساتھ دے باپ. تیرا شکر کرتے ہیں خدا اس میں اس کو سفل کرا باپ. آسمانی یسوع کے نام ہے خدا جو تو نے اس کے لیے دن مقرر کیے ہیں خدا اس میں تیرے بیٹے یسوع کو جلال دے. اور خدا فاتح ہو اسٹیفنس کی طرح کہہ سکے کہ میں خدا کا جلال اور خدا یسوع کو خدا کی دانی طرف کھڑے ہوئے دیکھتا ہوں باپ. آسمانی اس کی روحانی آنکھوں کو کھول تاکہ اپنے تیرے ارادوں کو اپنی زندگی میں دیکھ سکے. تیرا شکر کرتے ہیں خدا تو اس فیملی میں پیس آئے، خدا سکون آئے باپ آسمانی، اور تیرا بیٹا یسوع جلال پائے. خدا سب کو خدا تو اپنے قریب لے کر آ. خدا باپ ہر طرح کی فکریں تجھے دے خدا، کیونکہ تجھے ہماری فکر ہے باپ. ہم تیرا شکر کرتے ہیں خدا ساری برکتوں کے لیے تیرا شکر. گروپ کے ایک ممبر نے جنہوں نے کلام سنا خدا تو ان کی مدد کرا. خدا ہم بخش دے کہ ہم اسٹیفنس کی طرح اپنے دشمنوں کو معاف کرنے والا مدد کر رہا ہے. خدا مجھے تیرے پاک روح کے بغیر نہیں ہو سکتا. خدا تیری مدد چاہیے، تیری کمک چاہیے. خدا تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف کرتے خدا تو ہمیں
تیار کر تاکہ تیری آمد کے لیے ہم تیار ہو سکیں، اور جب نرسنگا پھونکا جائے تو خدا اب بادلوں میں اڑ کر تیرا انتظار کریں، تیرا استقبال کریں۔ یہ تمام برکتوں کے لیے ایک دفعہ پھر تیرا شکر کرتے ہیں۔ اس چھوٹے گروپ کو خدا تیرے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ خدا تو مدد کر، ننی کے ساتھ ہو خدا، اس کی مدد کرتا رہے خدا، عقل اور فہم اور حکمت کے ساتھ اپنی بندی کو بڑے زور کے ساتھ استعمال کر۔ تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف، ساری باتوں میں یسوع کو جلال دے خدا۔ ان ساری دعا کو مانگتے ہیں یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، پاتے ہیں، آمین آمین آمین۔ ہاللویا، پریز گاڈ۔ جے ایم سی دی جی سارے تو ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਨੀ ਨਾਲ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੈਸੇ ਕਿ अपना बंद कर देते। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, मैं सनिया से कहूँगी कि सनिया, प्रेज द लॉर्ड। जो आपने गीत खुदा ने आपको दिया है, जो आप कह रहे थे कि ग्रुप के लिए, तो वो भी थोड़ी सी टेस्टमनी दे देना ताकि सारे ग्रुप का पता चले कि खुदा ने उनके लिए भी आपके साथ कलाम किया। जी, मेरी आवाज आ रही है? सॉरी भाभी, मैं आपकी आवाज सुन सकी, आवाज कट गई। हाँ, मैं कह रही थी कि आपने जो ग्रुप के लिए खुदा ने आपके साथ बोला है, वो भी जरा शेयर कर देना कि खुदा ने वो गीत जो आपको दिया है कि वो पूरे ग्रुप के लिए है। हाँ जी, कि फजल, हाँ मैं आप सबके साथ करना चाह रही हूँ ये खुदा तो गीत मुझे खुदावन ने दिए ना, उसके बाद मैंने जब दुआ किया तो मुझे खुदावन ने मेरे दिल में ये डाला कि ये तेरे लिए नहीं है कि फजल होया मेरे उत्ते, तेरे उत्ते नहीं होया, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं। खुदा साथ ही मेरे दिल में ये बात आई कि तेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, ये मैं तेरे कर्म तेरे उत्ते नहीं किया, तेरी पूरे ग्रुप मेंबर, मुझे किसी फैमिली के लिए से मेरे दिल में बात आई कि तेरे हस्बैंड या फैमिली नहीं, और मुझे ग्रुप मेंबर के लिए ऐसे जैसे मेरे दिल में आया कि तो ये तेरे लिए, तेरे पे फजल नहीं हुआ, तेरे ग्रुप मेंबर पे फजल हुआ है। जितने भी तेरे साथ दुआ में है उन सब के लिए तेरे मुंह से मैंने निकलवाया कि फजल होया मेरे उत्ते, करम होया मेरे उत्ते। और मैं इस अल्फाज के लिए मैं कहती हूँ कि ये वाकई खुदावन ने मुझे नहीं, ये गीत मेरे लिए नहीं, ये हम सबके लिए दिए है। ये खुदावन ने हम सब पे फजल किया, हम जो मुश्किल में थे, किसी भी ट्रबल में थे, खुदावन ने उसमें से निकाल दिया है हमें। मेरा ईमान है कि खुदावन ने वो हमारी दुआओं का जवाब दिया है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। थैंक यू जी सनिया, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, मैं वो ना इसकी जो गीत है और जो इसने मतलब मुझे वॉइस मैसेज किया था वो मैं ग्रुप में डाल दूंगी, आप जरूर सुनना सारे, क्योंकि खुदावंद ने इसके जरिए हम सब से बात की है, तो मैं चाह रही थी कि हम सब भी उसको सुने और बरकत जो है खुदावंद ने हमें दी है उसको रिसीव करें, है ना। तो सनिया आपको बड़ा खुदावंद और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, आप तो शायरा बन गई। तो जरूर गीत लिखें और अपने जो गीत आप लिखती हैं देखें खुदावंद ने उसको ट्यून भी दी है ना, उसने लिखा भी है। तो खुदावंद का शुक्र हम करते हैं कि हमारे ग्रुप में देखें खुदावंद कैसे क्या लें बड़े बड़े अजीब अजीब काम कर रहा है कि खुदावंद हमारे बच्चों को इस तरह इस्तेमाल कर रहा है ना। तो मैं वो ग्रुप में डालूंगी, तो आप जरूर जो हमारा ग्रुप पेज है ना व्हाट्सएप का, तो जरूर सारे सुने, तो आपको जरूर बरकत मिलेगी बहुत ही। मैंने तो सुना तो बहुत मुझे बरकत मिली है ना, तो जरूर आप भी सुने। जी सुरैया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वो दो गीत इसने बताए थे सनिया ने, एक और था। हाँ जी, हाँ जी, मैं दोनों ही कह रही थी कि मैं डालूंगी, मैं अभी बल्कि डाल देती हूँ, है ना।
تو اور بھائی یہ خداوند کا پاک روح ہی ہوتا ہے. میں کام کر رہی ہوں, مجھے نہیں پتا چلتا یہ کیسے ہوتا ہے. اور خدا کا, اور میں نا بچوں میں بھی نہیں انٹرسٹ ہوتا میرا. میری لوئی کسی اور طرف ہوتی ہے, میری سوچ ہی کسی اور طرف ہوتی ہے. باقی حقیقت ہے, ایسا بھی نہیں ہوا میرے ساتھ. اور میں اس کے لیے خداوند کا شکر کرتی ہوں. مطلب جب سے میں نے آپ نے کہا تھا نا یہ بات کہ واقعی خدا کو آزما کے دیکھو, کہ جب کلام کرتے ہیں, وہ جب میں نے خداوند کا بولا تھا نا 7 کلمات میں سے کفارے کا کلمہ, اس دن سے مطلب خداوند کی روح نے مجھے اس طرح ٹچ کیا ہے. اور مجھے اس گروپ میں جب سے آئی ہوں, خداوند نے واقعی اس کے زبان میں بھی ورڈ دیے, اور میں واقعی جب دعا کرتی ہوں وہ میرے منہ سے نکلتے ہیں. کل بھی جب میں گیت بھی لکھ رہی تھی تو اس ٹائم بھی وہ میری زبان سے نکل رہے تھے, اور میں نے کہا خداوند یہ تیری طرف سے ہے, اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, میں بالکل زیرو ہوں, میں گر گئی ہوں, کچھ بھی نہیں ہوں. سارا عزت اور جلال تیرے نام کو ہے, کچھ بھی نہیں ہو, ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہے. بالکل بالکل. تو جی خداوند آپ کو برکت دے. اور سنیا, یہی میرا مقصد تھا جب میں نے سب کو کہا تھا کہ آپ ضرور کسی نہ کسی طریقے, جیسے بلڈ پہ بولیں یا کچھ بھی, تو اس کی پیچھے بڑی بلیسنگ ہوتی ہے جو ہمیں مل رہی ہوتی ہے, ہماری فیملی کو مل رہی ہے, اور گروپ کو بھی مل رہی ہوتی ہے. تو میں نے یہ خود سے ایکسپیرینس کیا, جیسے جاوید نے کہا کہ مجھے تو کچھ نہیں آتا تھا, لیکن دیکھیں خداوند اپنے اس میں جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے نا, تو ہمیں صرف پیش کرنا ہے. اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ آپ سبھی ضرور حصہ لیں. جیسے ندا بھی ہمارے ساتھ ہیں, تو اس نے بھی اس دن گیت گایا, تو اس نے بعد میں مجھے میسج کیا کہ نانی باجی مجھے عجیب سا ایک مسا فیل ہو رہا تھا جب میں گا رہی تھی. تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, جیسے سنیا نے بھی اس دن ہمارے سے شیئر کیا کہ یہ رات تک کہتی ہے کہ ایسے جیسے مجھے فیل ہو رہا تھا وہ مسا, ہے نا. میں رات 12 بجے تک بھابھی میں سوئی نہیں. میں سب کو شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ وہ مجھے عجیب سی قوت تھی. مطلب بچوں میں بھی رہتے, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی سارا دن گزارتے ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ باتیں کر کے بھی, لیکن وہ عجیب سا وہ جو سکون اور وہ ایک عجیب سا اطمینان, اور پتہ نہیں خداوند کی وہ قوت تھی. میں کہتی ہوں خداوند مجھ سے بول رہا کہ تو یہ چیپٹر پڑھ, یوحنا پہلا باب, مطلب پہلا یوحنا نا میں 5 باب پڑھی. خداوند نے مجھے کلام دے رہے, اور جیسے میں سوچتی ہوں کہ خداوند تو میرے سے بول, تو وہ میرے لیے خود بخود نکلتا تھا. اور مجھے وہ خداوند تسلی دے رہا تھا کہ میں ایسے ایسے تیرے ساتھ ہوں. اور میں کہہ رہی تھی خداوند مجھ نہ اس کو تو اس طرح مجھ سے بات کرے, میں تیرا شکر کرتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ جس نے نئی ایکسپیرینس کیا وہ واقعی کرے. خداوند بہت میرے چکھ کے دیکھے. پریز گاڈ. ہاں جی پریز گاڈ. سب کو میں ریکویسٹ کروں گی فیملی کے لیے خاص طور پہ دعا کرے. آج یہ بھابھی شمائلہ کل کے چھوڑ کے چلے گئے ہیں ایسے نا, بچوں کو بھی ساتھ لے کے. یہ ابلیس کام کر رہے, اچھا خداوند کا جلال ہوتا ہے, ابلیس وہاں پہ برداشت نہیں کرتا. وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی نا دکھاتا ہے, لیکن خود فتح خداوند کے نام کو ہی ملتی ہے. بالکل بالکل. خداوند ایسے ہی کرے گا. خداوند نے جیسا ندیم سے وعدہ کیا ہے, جیسا اس نے کہا ہے, خداوند اس کو شفا بھی دے گا, اور جو ابلیس ہے اس گھر سے بھاگے گا. ہاللیلویا. پریز گاڈ. جی ٹھیک ہے جی. پریز دی لارڈ. گاڈ بلیس یو.